بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں واپسی کب ہوگی؟ پی ڈی ایم میں لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سب سے سخت ناراض ہے۔ عمران خان کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی کہانی اور قصے چل رہے ہیں۔ نواز شریف آج آ رہا ہے تو کبھی کل آ رہا ہے۔ اب اللہ جانے وہ دن کب آئے گا جب نواز شریف آئے گا۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ عمران خان صاحب کا بہت بڑا کام اب عمران خان کو پتہ لگ چکا ہے۔ پیر صاحب نے کہا تھا پنجاب کا قلعہ 2027 تک عمران خان کے پاس ہی رہے گا۔ بڑا جلسہ ہوا ہے، آگے بھی عمران خان کے 3-4 جلسے آنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ جو 9 سیٹوں کے کاغذ جمع ہوئے ہیں، ساری کہانی ایسے ہی چل رہی ہے، سب کو گھما کر رکھا ہوا ہے کہ جس طرف دیکھو جلسے میں بہت بڑا جمع غفیر ہے۔ جس طرف نگاہ کرو گے وہاں آپ کو انسان ہی انسان نظر آئیں گے، جیسے انسانوں کا سیلاب آ چکا ہو۔ عمران خان کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے پیدل چل کر آتے ہیں۔ عمران خان پر توہین عدالت کے کیس کی سماعت۔ عدالت میں عمران خان اور ججز کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہماری سمجھ سے ہی باہر ہیں۔ بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ چودھری غلام حسین بڑے پیارے، بڑے سمجھدار انسان ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نواز شریف اور زرداری نے جو حشر کیا، اتنا تو لوگ دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو دنیا کی واحد اسلامی اٹامک پاور بنایا اور ان ضمیر فروش لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ اللہ معاف کرے، بعد میں کسی بندے نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو سلوک انہوں نے اصلی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کیا، پاکستان کا مشہور اینکر پرسن ارشد شریف، اس کے معاملات بھی بالکل ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہیں۔ یہ اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، یہ پاکستان کی جھولی میں کچھ ڈالنے والا ہے، پاکستان کو بچانے والا ہے، پاکستان کو ترقی دینے والا ہے، ایماندار آدمی ہے۔ یہ بہت نایاب لوگ ہیں۔ ایئر وائی بھی عمران خان کے خلاف ہو چکا ہے۔ امپورٹڈ سرکار نے سب کو پیسے کی لالچ سے خرید لیا ہے، لیکن یہ ضمیر مردہ لوگ سیلاب زدگان کے لیے پیسے باہر سے جمع کر رہے ہیں اور خود کے پیسے جو پاکستان کی عوام کا حق ہے وہ یہ لوگوں کو خریدنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی تو وہ کام ہے جس کی وجہ سے ہم پر سیلاب جیسا عذاب آیا ہے، لیکن ان کو کیا فکر، کون سا ان کا جانی مالی نقصان ہوا ہے؟ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غریب کا ہی ہوا ہے۔ رات کو بھوکا سویا تو غریب سویا، بغیر چھت کے سویا تو غریب سویا۔ یہ تو جاتی عمرہ جیسے محلوں میں سونے والے ہیں، لیکن وہ ایک کہاوت ہے کہ محلوں میں سونے والے مٹی میں سو گئے۔ ایک نہ ایک دن یہ بھی مٹی میں سوئیں گے، پھر ان کی عقل ٹھکانے آئے گی جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے اور ان سے پائی پائی کا حساب ہوگا۔ یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت قائم رہے گا۔ عمران خان کی جلسے میں دھواں دار تقریر۔ عمران خان نے سب کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ لوگ عمران خان کے لیے جو بھی سازش تیار کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، وہ سب کچھ عمران خان کو پتہ ہے۔ اچانک عمران خان جلسے میں کیوں چپ ہوئے؟ کسی نے بھی نہیں روکا، نہ کسی نے کچھ کہا۔ لیکن جب انسان بول رہا ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے بول رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، انسان کے دماغ میں کچھ ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بولتے ہوئے اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے بھی یہی کیا ہے۔ یہ منسٹر نہیں ہے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہتا ہے 300 یونٹس والے بل جمع نہ کرواؤ۔ عقل کے اندھے جو 300 سے زائد یونٹس ہیں ان میں بھی معافی دو۔
پیر صاحب کا 94,000 بل آ گیا۔ اتنا بل تو ٹیوب ویل کا بھی نہیں آتا۔ ہوتا مرا وزیر آباد اور افسوس کھاریاں، اس نے سب کو پاگل سمجھ رکھا ہے۔ کل کے میچ پر کچھ تبصرہ کر لیتے ہیں۔ کل کا میچ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تھا، بہت ہی سنسنی خیز میچ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پاک بھارت جنگ ہو رہی ہو۔ کرکٹ میچ میں جیت ہار ہوتی ہے، لیکن جو کام کل افغانستان کی ٹیم نے کیا، اس کو دیکھ کر ایک تو بہت افسوس ہوا کہ ہم ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ نمک حرام ہے۔ ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی کر لو، کافر تو پھر کافر ہوتا ہے، وہ عین موقع پر دھوکہ دے جاتا ہے۔ افغانی کہتے ہیں کہ انڈیا اور افغانستان بھائی بھائی، ٹارگٹ پاکستان۔ تم پاکستان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن میں پاکستان تمہارا ستیہ ناش کر دے گا، لیکن تمہیں لحاظ نہیں آتا۔ تم کچھ پیسوں کی لالچ میں آ کر بھارتی کافروں کو بھائی سمجھ بیٹھے ہو، تو سنو، ایک دن یہی کافر تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ کل کے میچ میں جب آصف علی نے ایک بال پر لمبا چھکا لگایا، اس کے بعد اگلی بال پر وہ آؤٹ ہو گئے، تو فرید نامی بالر نے آصف علی کو گالیاں دی اور باہر نکلنے کا کہا، جس پر آصف علی بھی غصہ ہو گئے اور بیٹ اٹھا لیا۔ اتنے میں امپائر اور دوسرے کھلاڑیوں نے دونوں کو روکا۔ اس وقت پاکستان کے 9 آؤٹ ہو چکے تھے اور ایک لمحے کے لیے ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ ہار جائے گا۔ ایک اوور میں 11 سکور درکار تھے۔ نسیم شاہ بیٹنگ کر رہے تھے۔ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ نسیم شاہ نے، جو کہ 10ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آیا تھا، ایک بالر ہے، اس نے پہلی دونوں بالوں پر ایسا دھماکے دار چھکے لگائے اور افغانی دیکھتے رہ گئے۔ ہمیشہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے جو مناظر تھے وہ بہت ہی دیکھنے والے تھے۔ گراؤنڈ میں پاکستانی کرکٹر گھس گئے اور پھر افغانستان کو ایسی اوقات یاد دلا دی۔ مان لیا کہ میچ میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن بدتمیزی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اللہ بے شک بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی۔ اب 11 تاریخ کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان فائنل میچ ہوگا۔ جو بھی ٹیم یہ میچ جیتے گی وہ ایشیا کپ جیت جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد پاکستان کے ساتھ ہے اور رہے گی۔ پاکستان فائنل میچ بھی جیتے گا اور ایشیا کپ کی ٹرافی لے آئے گا۔ بھارت کو بھی بہت گھمنڈ تھا، بہت غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور بھی ختم کر دیا۔ اب وہ اپنی ٹکٹیں بک کروا کر کوئی دہلی، کوئی بمبئی تو کوئی کہیں پہنچ گیا ہے۔ اب بس فائنل میچ کا بے صبری سے انتظار ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔